العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مسلمان بھائیوں اور میرے اپنے بھائیوں، موسم کی شدت کے پیش نظر طویل گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ آج کی یہ ہماری بزم جو کہ جناب محترم ظفر صاحب کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے، اس میں آنے کی حامی میں نے صرف اس لیے بھری تھی کہ ملتان آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور ملتان والے پیر بھائیوں سے ملے کافی دن ہو گئے تھے، اور جو دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل سمجھ کر ہمارے ذمہ کیا کہ اس کی جو ملتان کے علاقے میں اتنے دنوں کی غیر حاضری ہو گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور پیر بھائیوں سے ملاقات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقصد یہاں آنے کا دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ۔ چند منٹ آپ سے گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا، اور میرے دوران گفتگو مہربانی فرما کر پیسے پھینکنے کے لیے یہاں کوئی نہ، اپنی توجہیں اور اپنی سوچ اور اپنا دماغ چند منٹ کے لیے مجھے دے دیں، میں چند گزارشات کروں گا، اگر ہم مل کر ہمارے پلے کچھ پڑ گیا تو ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ ابھی مجھ سے پہلے مفتی غلام سرور قادری صاحب جو کہ لاہور کی ایک بہت بڑی جامع مسجد میں خطیب ہیں اور فارغ ہیں تنظیم حزب الرحمان کے زیر تمام اکیڈمی سے، وہ علمی گفتگو فرما رہے تھے اور علم پر گفتگو کی انہوں نے۔ میرے بھائیوں، علم ہی ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس بندے میں، جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں علم آ جائے اس کی حکومت قائم ہو جائے۔ علم کے بغیر نعروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھی، آپ نے مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کا دروازہ۔ اب یہ بے شمار جگہ پر یہ حدیث سنتے ہیں، مولا علی کے بھی نعرے لگاتے ہیں حیدری کے نام کے، نعرہ رسالت کے بھی نعرے لگاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ حضور کس علم کا شہر ہے؟ وہ علم، وہ شہر کیا ہے جس شہر میں جانے کے لیے دروازہ ہے تو وہ علی ہے، وہ دروازہ کھلے گا تو اس علم کے شہر میں جاؤ گے جس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور علم کے شہر میں جانے کے لیے رستہ کون سا ہے؟
ایک ہی رستہ ہے، مولا علی کے قدموں سے چمٹنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس علم کے دروازے کو کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے مولا علی کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے نقش قدم پر زندگی گزارنا۔ اور مولا علی کی نقش قدم کیا ہے؟ آپ کا نقش قدم قرآن۔ آپ کی اطاعت کیا ہے؟ آپ کی اطاعت قرآن پر عمل کرنا۔ وہ شہر کیا ہے علم کا، اور وہ دروازہ کیا ہے علم کا؟ اس دروازے کا نام بھی قرآن ہے اور اس علم کا نام بھی قرآن ہے۔ جس علم کے شہر کا نام مصطفیٰ کریم کی ذات ہے وہ علم قرآن ہے، اور جس علم کے شہر میں جانے کے لیے مولا علی کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے، آپ کی محبت اور تابعداری اور اطاعت ضروری ہے، وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ دروازہ بھی قرآن ہے، کیونکہ تمام علوم کا مرکز اور محور قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کا میں آپ کے سامنے ایک پیش کروں کے انداز تھا، مفتی صاحب بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کھڑے تھے ایک جگہ پر، حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا کیا تم اللہ کو ایک معبود اور مجھے اس کا رسول مانتے ہو؟ رستے میں لوگ کھڑے تھے، صحابہ صحابیوں کو کہتے ہیں جو حضور کے ساتھ لوگ حضور آئے تو بھائی تم یہ بات مانتے ہو نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی مانتے ہو نا کہ میں محمد اس کا رسول ہوں؟ اسی طرح سے صحابہ نے عرض کی حضور ضرور ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، کلمہ یہی ہے، کلمے کا اردو معنی مفہوم یہی ہے جو میں نے بات رکھی۔ تو حضور نے فرمایا پھر یہ بھی جانو کہ یہ جو قرآن ہے، نبی پاک نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کو کوئی معمولی کتاب مت سمجھا کرو۔ ہم نے تو اپنے عملوں سے میرے سمیت قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں سمجھا۔ اگر قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ گئے تو ہمارا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، سوچنا سمجھنا کرنا سب کچھ اس کے تابع ہوتا کہ رب کا کلام۔ سیاسی لیڈروں کے بیان ہم بڑے غور سے اخباروں میں پڑھتے ہیں، اور جھوٹی خبریں سر سے لے کے پاؤں تک 100 روپے کی اخبار خرید کر بڑی شوق سے پڑھتے ہیں اور بڑے سمجھ کر پڑھتے ہیں، ایک ایک خبر کی گہرائی تک جاتے ہیں، اور پھر دوستوں یاروں سے بیٹھ کر اس خبر پر بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو اتنے غور سے پڑھتے ہیں جتنے اخبار کو پڑھتے ہو؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو اتنے غور اور سمجھ کر دیکھتے ہو جتنے اخبار کو پڑھتے ہیں اور جھوٹ کو پڑھتے ہیں؟ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو پھر قرآن پڑھنے کے بعد کچھ آیت پر بحث بھی کرتے ہیں آپس میں کہ یہ رب نے کیا فرمایا، یہ رب نے کیا فرمایا؟ اور جھوٹوں کے بیانوں پر تو بحث کرتے ہو، ان جھوٹوں کے بیانوں پر تو لڑتے ہو، کلام رب بغیر سمجھے علم کو کوئی نہیں پا سکتا جب تک قرآن کو، اور قرآن کو کوئی اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ صاحب قرآن کی ساتھ اپنی نسبت محفوظ نہ ہو۔ دو چیزوں کو تھامنا ضروری ہے۔ جب تک ہم لوگ اس دو چیزوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، ہم دنیا میں ایسے ہی رہیں گے جیسے آج دلیل ہیں۔ فلسطین میں مرے تو مسلمان، عراق میں مرے تو مسلمان،
افغانستان میں مرے تو مسلمان، کشمیر میں مرے تو مسلمان، ہر طرف اسی طرح مرتے رہے اس وقت تک جب تک ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں صاحب قرآن کی محبت ہوگی۔ وہ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے صاحب قرآن کی محبت ضروری ہے۔ صاحب قرآن سمجھتے ہیں کون؟ جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، بلکہ میں روح کہوں محمد کے جذبات میں چلتا پھرتا قرآن، سبحان اللہ، رسول کی ذات چلتا پھرتا قرآن۔ اسی طرح سے پھر رسول کے غلام بھی چلتے پھرتے قرآن ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے بھی جہاں ڈیرا لگایا ہے، وہ اللہ کا ولی بھی چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی چال بھی قرآن، اس کا بولنا بھی قرآن، اس کا دیکھنا بھی قرآن، اس کا سننا بھی قرآن، اس کی سوچ بھی قرآن، کیونکہ اس نے کرنا ہی وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور کہنا ہی وہ ہے جو قرآن نے کہا، اور روکنا ہی اسی سے ہے جس سے قرآن نے روکا۔ اس لیے مومن بھی چلتا پھرتا تو یہ قرآن، اسی پر میں کوئی 15 منٹ گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے اہمیت جان لی قرآن کی کیا ہے، میں نے عرض کی ہے، اب اس سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کا ہم تک پہلا صفحہ کھولیں تو پہلے صفحے پر ایک دعا ہے جس کو ہم لفظوں میں کہوں الحمدللہ رب العالمین جو آپ کہتے ہیں، وہ ایک دعا ہے، اور اس دعا کی آمین کرنے کے بعد یہ دعا قبول ہو گئی، پھر آپ قرآن کے دوسرے صفحے کو پڑھنا شروع کریں، اور دوسرے صفحے کی پہلی لفظ کے اندر سورہ بقرہ کے شروع میں رب نے فرمایا کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے بھائی، رب فرما رہا دعا تم نے مجھ سے مانگی، یہ آمین قبول تب ہوگی کہ یہ جو آگے آپ شروع کرنے لگے ہو اس کے تابع آؤ۔ سبحان اللہ۔ اب شروع میں رب نے فرمایا، الف لام میم کا معنی تو اللہ رسول جانتے ہیں، اللہ کے فرماتا ہے یہ جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سچی اور میرا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں قرآن کے الفاظ کہ جب کتاب تم شروع کر رہے ہو پڑھنے کے لیے، کبھی قرآن کو ایک اخبار کی اہمیت دے دو، بہت کچھ مل جائے کہ یہ جو تم کتاب سننے پڑھنے لگے ہو اس میں کوئی شک نہ کرنا، یہ میرا کلام ہے، مطلب رب کا۔ اور آگے فرمایا کلام تو میرا ہے اور تمام بنی نو انسان کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن اس سے ہدایت ہر پڑھنے والا نہیں پائے گا، اس سے ہدایت ہر سننے والا بھی نہیں پائے گا۔ الہی اس سے ہدایت کون پائے گی؟ اللہ نے فرمایا متقی ہو، ہدی للمتقین۔ قرآن کے لفظ ہے بھائی کہ یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے، قرآن پہلا لفظ کہہ رہا ہے، یہ رہنمائی تو سارے جہانوں کے لیے ہے، ہر بنی نوع انسان کے ہر بندے کے لیے ہے، چاہے وہ کلمہ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ آتش پرست ہو، جو بھی ہو، جس سوچ کا بھی حامل وہ شخص ہو، کہ ہدایت تو سب کے لیے میں دے رہا ہوں، لیکن اس سے ہدایت صرف وہی پائیں گے جو متقی ہوں گے۔ تو پتہ چلا قرآن سے ہدایت پانے کے لیے پہلے متقی بننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے کچھ لینے کے لیے پہلے متقی بننا ضروری ہے۔ متقی بنو گے تو رب فرماتا ہے یہ قرآن پھر تجھے ہدایت دے گا، تجھے وہ بنا دے گا جس کے آگے فرشتے بھی جھک جائیں۔ متقی کے آگے فرشتے بھی جھکے ہوئے، متقی کا مقام فرشتوں سے بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ فرشتے تو متقی کے گھر کے دربان ہیں۔ جناب والا
اللہ نے دو باتیں ملا تو سمجھ لگے قرآن کی اہمیت کے بعد دوسری بات کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ فرماتا ہے میرا ہی کلام ہے، اور پھر رب فرماتا ہے یہ ہدایت کے لیے تو میں نے بھیجا ہے، لیکن اس کو ہدایت لینے کے لیے مجھے متقی بننا پڑے گا۔ اب ہم نے پوچھا جو آنکھ کھول کے قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے پوچھا الہی کہ متقی کون؟ متقی کیسے بنا جائے؟ اپنے اندر کیا خوبی پیدا کرنی جائے تو بندہ متقی بن جائے گا؟ جب متقی بن جائے گا تو قرآن سے ہدایت پالے گا، جب قرآن سے ہدایت پائے گا تو رب کا محبوب بن جائے گا، جب رب کا محبوب بن جائے گا تو رب کی ساری خدائی شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اگلی آیت کے اندر کوئی الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہ تین خوبیاں اس آیت میں اور دو اگلی آیت میں بیان ہیں۔ میں ان تین بڑی گفتگو مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگلی دو پہ بھی چلا گیا، بتا دیتا ہوں اگلی دو پچھلی اسلامی کتابوں پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر، لیکن وہ پھر مضمون اور لمبا ہو جائے گا، کیونکہ اسی مضمون کو سمیٹنے کے لیے میں نے آپ سے 10-15 منٹ مانگے۔ متقی بننے کے لیے کیا رب نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ اللہ زینہ رب فرماتا ہے وہ لوگ یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو دنیا میں غیب پر ایمان لائے، جنہوں نے دنیا میں صلاۃ کو قائم کیا، سبحان اللہ، اور جنہوں نے رزق کو اس کے راہ میں لٹایا۔ غیب پر ایمان، صلاۃ کو قائم کرنا اور رزق کو رب کی راہ میں لٹانا، یہ ان لوگوں کی خوبی ہے جو لوگ متقی ہوں گے، وہ لوگ جو قرآن سے ہدایت پائیں گے، وہ لوگ جو رب کے محبوب ہوں گے، وہ جو رب جو نبی پاک کے حقیقی غلام۔ اب پہلی بات غیب کا، یہ غیب کیا؟ یہ غیب کیا؟ اب کس طرح قرآن کس طرح صاحب قرآن سے چپکا ہوا ہے، آپ کو میری اس گفتگو سے نظر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ اس قرآن کو کیسے ایسا تعلق ہے کہ اس کی کوئی مثال ہے۔ رب نے فرمایا غیب پر ایمان لانے پہلی شرط ہے متقی بننا۔ اب پوچھا الہی غیب پر ایمان کیا چیز ہے؟ غیب پر ایمان کیا چیز ہے؟ ظاہری بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے یہ ہال دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، مائکرو فون دیکھ رہا ہوں، یہ میز دیکھ رہا ہوں، آپ کی شکلیں دیکھ رہا ہوں، آپ تو غائب نہیں ہو نا میری آنکھوں کے سامنے۔ تو رب فرمایا نہیں، جس کو تیری آنکھ نہیں دیکھ رہی اس غیب پر ایمان لانا پہلی جگہ۔ جس کو تیری آنکھ نہیں دیکھ رہی اس کو، اب یہ غیب پر ایمان کیسے لانا ہے اور غیب کیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کس کو؟ سبحان اللہ۔ یہ عالم بیٹھے ہیں، یہ میری دائیں طرف بھی بہت بڑے عالم تشریف فرما ہیں، بائیں طرف بھی علماء تشریف فرمائے، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہو، اور دربار کاتب شریف سے حضرت محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والا میرا ہر مرید عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ آزما کے دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیر بھائیوں کا علمی معیار بہت بلند ہے، بے شک، سبحان ہم اللہ۔ نے اپنے مرشد سے وہ علمی نقطے گفتگو سنے ہوئے ہیں کہ عام بندے پر اسے تک نہیں پڑتا۔ ہم نے اپنے پیر سے ایسا علمی سے نبی کس کو کہتے ہیں؟ میں غیب کی اور نبی کی بات کر رہا ہوں۔ غیب کا ایمان پہلا، غیب پر ایمان لانا۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نون بے یہ نبی، یہ ایک لفظ ہے نبی۔ اس کا معنی دو لوگوں نے بہت خوبصورت کیا، ایک احمد رضا جو بریلوی میں رہتے ہیں، بریلی، انہوں نے وضاحت کی ہے اس کی، اور ایک آپ کی ملتان کے ایک شخص احمد سعید کاظمی صاحب نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اس کو کہتے ہیں نون میں یہ بھی نبی
نبی اس بندے کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دے. سبحان اللہ. بے شک. جو کیا کرے؟ غیب کی خبر. غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں. اگر آج یہ کوئی کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں، رب کہہ رہا ہے کہ غیب کا ایمان لاؤ، اور غیب کی خبر کس نے دینی ہے؟ نبی نے دینی ہے. تو پتہ چلا نبی خود غیب کے علم سے واقف ہے تو غیب کی خبر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اگر دیوار کے پیچھے مجھے اگر نہ پتا ہو کہ کیا ہے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ میں تبھی آپ کو کچھ بتاؤں گا نا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، کہ میں دیکھ کے آیا ہوں دیوار کے پیچھے ہے کیا، تب بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو نبی نے غیب کی خبر ہمیں تبھی دینی ہے نا کہ جب وہ نبی نے خود ہر وہ غیب دیکھا. نبی نے ہر اس غیب کا مشاہدہ کیا ہے جس غیب پر ایمان لانا متقی کی پہلی شرط ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے غیب جس پر ہم نے ایمان لانا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اللہ غیب ہے، ہماری یہ آنکھ نہیں دیکھ پا رہی، اور اس غیب اللہ پر ایمان لانا پہلی شرط ہے متقی بننے کی. اور جو غیب اللہ کی خبر کس نے دی؟ نبی نے دی. تو اس سے پتہ چلا نبی نے اس غیب اللہ کو دیکھا بے شک. سبحان اللہ. اور اپنی سر کی آنکھوں سے معراج کی رات دیکھا، جلووں کا مشاہدہ کیا. جو یہ کہے کہ نبی کو کچھ معلوم نہیں وہ تو متقی نہیں بن سکتا. کچھ غیب کی خبر دینے والا پہلا نبی ہے. نون بے یہ بھی نبی غیب کی خبریں بتانے والا، اور جو غیب کی خبریں بتا رہا ہے کیا وہ خود غیب سے واقف ہے؟ اللہ کی ذات نظر نہیں آ رہی، ہماری ناخن. جنت غائب ہے، دوزخ غائب ہے، ساتوں آسمان غائب ہے، فرشتے غائب ہیں، جن غائب ہیں، قیامت کا دن غائب ہے. کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ان سب پر خبر ایمان لانا متقی کی پہلی شرط ہے. اور پتہ یہ چلا کہ ایمان بالغیب کا مطلب نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو مان لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکل گیا اس کو تسلیم کر لینا غیب پر ایمان ہے. اور اگر کسی نے متقی بننا ہے تو پہلے یہی اپنے اندر قائم کر دے. حضور نے فرمایا صحیح، جو حضور نے فرمایا اللہ ہے، انہوں نے کہا نہ اللہ کو میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ بڑے بڑے مولویوں نے دیکھا جو آج کہتے ہیں حضور نہ حاضر ناظر ہے، نہ غیب کا بھی جاننے والے ہیں. اللہ کو تو وہ بھی کہیں سے دیکھ نہیں آئے، دیکھ کر نہیں آئے. اسی غیب بتانے والے کے بتانے پر انہوں نے کہا اللہ ہے. جھگڑا نہیں کر رہا، صرف نصیحت لڑنے میں اور نصیحت میں فرق ہوتا ہے. میں صرف نصیحت کرتا ہوں. اور صحابہ کا کیا معمول ہے؟ جب بھی حضور کچھ پوچھتے نا، جب بھی حضور کا مشورہ کرتے کچھ پوچھتے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے کرے، یہ کیا ہے، تو صحابی کہتے ہیں اللہ اس کا رسول ہے. سبحان اللہ. صحابہ یہاں تک کہتے تھے ہم نے کوئی اللہ نہیں، محمد کا رب کے رب. صحابہ فرماتے تھے محمد کا رب، ہم نے تو محمد کو ہی دیکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ دین یؤمنون بالغیب. یہی ختم کرتا ہوں، اس کی آگے تفصیل غیب پہ اگر چلا گیا تو بڑی تفصیل ہو جائے. اگلے لفظ پر غیب کا مطلب یہی پلے باندھ لیں جو سرکار کی زبان سے نکل گیا اس کو تسلیم کر لینا ایمان بالغیب ہے. اور ایمان بالغیب پہلی شرط ہے متقی بننے. اور قرآن سے ہدایت. دوسرا رب نے آگے فرمایا اللہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو اس غیب بتانے والے نے تجھے بتایا ہے اس کو پلے باندھ لے اور نکل پڑ پوری دنیا میں اس صلاۃ کو پھیلا دے. تو سبحان اللہ. قرآن مجید میں لفظ صلاۃ صرف یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے. بعض قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں غیب پر ایمان اور 5 وقت کی نماز نہیں.
غیب پر ایمان اور صلات. صلات کہا جاتا ہے ذکر. کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر صرف مصلی پر کھڑے ہو کر نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر دکان میں بیٹھ کر بھی ہوتا ہے کہ حلال کما رہا ہوں کہ حرام. اللہ کا ذکر اولاد کے پاس کھڑے ہو کر بھی ہوتا ہے کہ ان کی پرورش دین اسلام کے مطابق کر رہا ہوں کہ خلاف. اللہ کا ذکر بولتے وقت بھی ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ. اللہ کا ذکر امانت میں خیانت کرتے وقت بھی ہوتا ہے کہ خیانت کر رہا ہوں کہ امانت داری کر رہا ہوں. اللہ کا ذکر تھانے دار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی ہوتا ہے کہ تھانے داری کس طرح کر رہا ہوں. اللہ کا ذکر جج کے عہدے پر بیٹھ کر بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ کس طرح کر رہا ہوں. اللہ کا ذکر بادشاہ اور وزیر اور صدر بن کر بھی ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کو قرآن کے تابع چلا رہا ہوں کہ منمانی کر رہا ہوں. تو یہ جو صلاۃ کا قائم کرنا ہے دنیا میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن دوبارہ کہتا ہے صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. صلاۃ کا مطلب کہ تیرے دل کی تار اس سے کبھی نہ ٹوٹے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں. مصلی پر ہو تو پھر بھی تار ملے. سبحان اللہ. بازار میں ہو تو تب بھی تار ملے. گھر میں ہو تب بھی تار ملے. کاروبار کر رہا ہے تب بھی تار ملی ہو. سیاست کر رہا ہے تب بھی تار ملی ہو. تجارت کر رہا ہے تب بھی تار ملی ہو. جدھر جہاں کہیں بھی ہو یہ پکا ہو کہ میں اس کی نظر میں. سبحان اللہ. یہ متقی کی دوسری شان کہ جہاں بھی تو ہے، خلوت میں ہے تو رب دیکھ رہا ہے، جلوت میں ہے تو رب دیکھ رہا ہے. اور اگر کچھ بننا ہے تو اپنی خلوتوں کو پاک کر لو. جس نے اپنی خلوتوں کو پاک کر لیا وہ متقی بن گیا. سبحان اللہ. سامنے تو میرے جیسا بندہ بھی داڑھی رکھ کے آ جائے گا، جبہ پہن کے آ جائے گا، تسبیح پھیرتے بیٹھ جائے گا، نعرے لگانے بیٹھ جائے گا. میرا پتہ تو تب چلے گا جب لوگ نہ ہوں، میں تنہا کمرے میں ہوں، میں ہوں اور رب دیکھ رہا. سبحان اللہ. میری مومن اور میری متقی ہونے اور میرے نیک ہونے کا تو پتہ تب چلے گا جب دیکھنے والا کسی بندے کی آنکھ نہ ہو، صرف رب کی آنکھ ہو. اپنی خلوتوں کو پاک کر لو، مومن بن جاؤ گے. اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کر لو، فلاح پا جاؤ گے. اپنی خلوتوں کو اچھا کر لو، کوئی بھی نہ دیکھ رہا یہ سوچو نہ. اور یہ دوسری شرط ہے متقی بننے. پھر آخری بات پر آ کر اجازت سمجھ آ گئی. غیب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ صلاۃ کس چیز کا نام ہے؟ آگے فرمایا مما رزقناہم ینفقون. کہ تیسرے صرف میرے متقیوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے رزق کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یہ جو رزق ہے نا، رزق ہم اصل میں اردو بولنے سمجھنے پڑھنے والے لوگ ہیں. عربی کے بعد لفظ اور مفہوم رکھتے ہیں اور اردو میں اس کا مفہوم اسی لفظ کا اور ہوتا ہے. ہم وہ اردو والا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. جیسے قرآن میں اس کو اولاد کو فتنہ کا. اب فتنہ ہماری زبان میں تو فساد ہوتا ہے. تو یہ اولاد کیسے فساد ہوتا ہے؟ تو بڑی محنتیں کر کر کے دعائیں مانگ کے اولاد دیتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسولوں نے دعائیں مانگ کے اولاد طلب کی. اللہ کے رسولوں نے دعائیں مانگی. تو اللہ کا رسول فتنہ کیسے مانگے؟ ہر نیک بندہ بھی اولاد مانگتا ہے، ربی ولی بھی اولاد مانگتے ہیں، کیونکہ ایک بشری تقاضا ہے یہ. تو قرآن نے کہا ہے کہ اولاد فتنہ ہے. فتنہ عربی کا لفظ ہے بھائی. اردو میں جب اس فتنے کو ترجمہ کرو گے تو اس کا معنی بنے گا آزمائش. کہ فتنہ فساد نہیں، آزمائش ہے اولاد. کہ جب تمہیں مل کی رب نے دی آزمانے کے لیے، دولت دے دی آزمانے کے لیے. اب دیکھتا ہے رب دے کر اولاد کے کیا آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. دولت دے کر آزماتا ہے کہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. اسی طرح یہ فتنہ لفظ ہے. اسی طرح یہ قرآن میں اور لفظ ہے اس کا بھی ماں باپ کے لیے حدیثوں میں بھی آتا ہے. تو وہ بھی اس اور عربی ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ لفظ جو رزق ہے، رزق میں عربی قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. عربی میں رب فرما رہا ہے رزق کو اس کی راہ میں لٹانے والا. اور اردو میں رزق کہتے ہیں دولت اور مال.
عربی میں رزق اس کو نہیں کہتے. رزق ہر اس شے کو کہتے ہیں جو رب نے ہمیں دی. دولت، اولاد، عزت، منصب، صحت، زندگی، یہ سب کچھ رزق ہے. جو اپنی دولت بھی رب کی راہ میں خرچ کرے، اپنی جوانی بھی رب کی راہ میں خرچ کرے، اپنی صحت بھی رب کی راہ میں خرچ کرے، اپنی زندگی بھی رب کی راہ میں خرچ کرے، وہ ہے مما رزقناہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری دعا ہے، وقت نہیں ہے کہ بات کو طویل اجازت دی جائے. کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سلطان والے پیر بھائیوں کو. سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. محفل منعقد کرے جس میں وقت بھی ہو، موسم بھی صحیح ہو، تو بندہ کھل کے دین کی سبحان اللہ بے شک انشاءاللہ. سلطان والے پیر بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے. تو میں اسی گفتگو سے اس قرآن سے ہدایت لو اور اس کو ہدایت کے لیے غیب کو تسلیم کرو، رزق بانٹو، صلاح کو پھیلاؤ اور اپنی زندگی کو قرآن اور صاحب قرآن کے تابع کرو. اپنی نسبت کو اپنے مرشد سے مضبوط کرو، حضور کے سبق پر اپنی زندگی گزارو. اور آخر میں جن لوگوں نے یہ اصالِ ثواب کی محفل منعقد کی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عظیم اجر دے اس کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جس مرحومہ کی اصالِ ثواب کے لیے یہ نشست سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی ان کے بھی گناہ معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اس صاحب گھر کو بھی اللہ اجر دے کہ اس نے ایک موقع فراہم کر دیا جہاں دین کی چند باتیں لوگوں نے سن لی. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہمارا یہاں آنا، سننا، سنانا، بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سید محمد فراز شاہ صاحب مشہدی قادری دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اللہ اس کے پیارے نبی کے فرمان کی روشنی میں ہماری تربیت فرمائے. آپ کے آنے سے پہلے آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر رکھیں. میرے نبی پاک صاحب نولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا
मैं अपने पीरो मुर्शिद, अपने रहबर, अपने हादी, अपने रहनुमा की बारगाह में तमाम मुल्तान के पीर भाइयों की तरफ से दिल की अथा गिराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। लफ्ज़ तो लफ्ज़ है, जज्बों को समेटो क्यों कर, लफ्ज़ तो लफ्ज़ है, जज्बों को समेटो क्यों कर, मैं कैसे कर पाऊँ इजहार अकीदत तुझसे। तो उनका कर्म है, वो मुझे समझ नहीं आती थी वो बात, अब समझ आई है। जॉब हमने दुनियावी गवर्नमेंट की, पैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से लिए, और ऊपर पे बैठ के कद बाज के सीधी बात की। क्यों? हमारा रोजगार मस्जिद की तनख्वाह पे नहीं है, हमारा रोजगार किसी और मामले में। इसलिए कि जब हमारा रोजगार ही सारा वो मस्जिद के मोहल्ले के लोगों पे होगा, तो वो तो फिर चौधरी बनेंगे मस्जिद में, तब वो हर सच्ची बात करने वाले को ठहरने देंगे। हमने ये अब कोशिश करनी है, हमारा मिंबर पे आने वाला हर शख्स, उसका रोजी का इंसार जो है ना, तो उस मस्जिद पे ना हो, उसका रोजी का इंसार दुनियावी सोर्सेज पे हो और खिदमत करे दीन की। हुजूर गौसे पाक ने क्या फरमाया था? फरमाया था दीन को जरिया मुआश मत बनाना, वगरना दीन में नाकाम हो जाओगे। अलबत्ता ज़बानी में आपका कौल मौजूद है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया दीन को जरिया मुआश न बनाना, वगरना अपने मिशन और मकसद में नाकाम हो जाओगे। फरमाया कमाना दुनिया के जराए से, दीन की खिदमत करो। और जब ये मामला हुआ तो जस्टिस की मोहम्मद करम शाह नजरी क्यों दुनिया पे छा गया, क्या वजह थी उस दौर में? हुजूर गजाली ज़मा आपने खसूसी तौर पे दो नाम आए थे जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, हुजूर गजाली ज़मा का नाम और किबला पीर करम शाह साहब का नाम। तो हुजूर गजाली ज़मा ने खुद फरमाया था कि मैं कहता हूँ मोहम्मद करम शाह को जान लगाया जाए। और आज माशाल्लाह उनका इदारा कहाँ पहुँचा। तो ये मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से भी, अपने बच्चों को, हमारा इदारा कोई दूर नहीं है, अब तो सफ़र मोटरवेज ने ख़त्म कर दिए हैं, अब तो सफ़र रही नहीं है। हमारा इदारा हिज़्बुर-रहमान इस्लामी अकादमी, आज उनके साहबजादगान की मौजूदगी में मैं आपको दावत दे रहा हूँ। अपने बच्चों को, जो आपका बच्चा प्राइमरी पास है, या आपका बच्चा मिडिल पास है, या आपका बच्चा मैट्रिक पास है, या आपका बच्चा FSC कर चुका है, किसी भी शोबे दर्जे तक खड़ा है, आप लाएं अपने बच्चे को, वहाँ दाखिल करवाएं और इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे सादात को कि हमारा बच्चा हीरा बन के निकला है, और वो आके कहेगा कमाऊंगा दुनिया के मामलात से और खिदमत करूंगा मैं भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ अपने शेख के सजीव इदारे के लिए कि अल्लाह ताला हिज़्बुर-रहमान इस्लामिक यूनिवर्सिटी को टुकड़ी राजधानी तरक्की अता फरमाए और मेरे शेख के फैज़ को पुष्प ब पुष्प इसी तरह आगे बढ़ाए। या इलाही ताब आबद आस्ताने जा रहे, आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। भेजने वाले हैं अबू गजाली ज़मा, काफ़ी बहकी वक्त आप भेज रहे हैं। और फिर हुजूर जिलानी शाह साहब जब वहाँ गए ना, तो कहते हैं कि जाहिर है ज़ाहिरी उलूम पढ़ा हुआ था, बड़े साहिब इल्म भी थे, सारा कुछ था, तो जनाब जुब्बा दस्तार भी थी। तो कहते हैं जब मैं गया तो मैंने देखा कि जनाब एक बुजुर्ग हैं और सादा मजाज है और खिताब फरमा रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। तो जब मैं गया तो कहते मैंने कहा ये सारे लोग तो नीचे बैठे हैं, अब मुझे भी नीचे बैठना पड़ेगा। तो आपने साथ में छोटा सा टूटा सा था, वो साथ पड़ा हुआ था, आप जब नीचे बैठने लगे कहते मेरे दिल में ये बात थी कि अब मैं भी ये देहाती लोगों के साथ बैठूंगा, मैं तो सैयद ज़्यादा हूँ और जनाब इतना बड़ा आलिम हूँ। तो कहते हैं किबला हुजूर इमामुल औलिया जब खिताब फरमा रहे थे ना, तो आपने फरमाया शाह जी तुसी तो मुड़ आलिम हो, उत्ते आ जाओ। मैंने कहा नहीं हुजूर अब नहीं। कहते हैं वहीं मेरी दुनिया बदल गई, मैंने कहा ऊपर नहीं अब नीचे बैठूंगा, कदमों में गिर गया। तो मैंने कहा वाकई ये ज़ाहिरी नहीं, ये तो दिलों की बातों को भी जानता है। फिर आखिर दम तक उन्होंने फैज दिया और उनकी सारी नस्ल आज भी उनकी गुलाम है। ये असल फैज हुजूर इमामुल औलिया हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी कादरी रहमतुल्लाह ताला का जो 1931 से चला और आज 2021 तक ये मुझे फख्र है कि आपकी औलाद आज उनके पोते आज जलवागर हैं। इनके दादा का जो मिशन था काल अल्लाह काल रसूल का, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बरकत के दरख्त से शुरू हुआ था और आज
बड़ी शानदार बिल्डिंग जहाँ पर 1000-1500 खर्चा हॉस्टल पसीर है। और ये नहीं आप समझ रहे हो कि शायद मुझे, मैं भी कुछ अर्सा मुल्तान में पढ़ता रहा हूँ, अखबार लूम में दौरा दिश मैंने यहीं से किया। हुजूर की बलाशियत काज़मी और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, मेरी ये खुशकिस्मती है कि हुजूर की बला शेखुल हदीस मुश्ताक अहमद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला जैसी शख्सियत से बुखारी पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। हुजूर की बला मुफ्ती इकबाल सईदी साहब रहमतुल्लाह ताला उनसे सही मुस्लिम पढ़ने का मौका मिला। तो आली मतलब आज भी वहाँ बच्चों के लिए सफ़ों पे नहीं, चारपाइयों पे बच्चों को सुनाए। और उन्होंने खाने का क्या दिया मैस के लिए? पूरा मीडियम दिया। फरमाया ये ना हो कि लोग कहें मदरसे के बच्चे सिर्फ दाल खाएंगे। फरमाया नहीं, ये अगर हमारे बच्चे अच्छा खाना खाते हैं तो दीन पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छा खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौसम की शिद्दत है, वक्त बड़ा हो गया, मैं सिर्फ इतना करूँगा कि हम अहले सुन्नत को, हम मुसलमानों को अब हमें निकलना है उस भंवर से जो सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद पे नहीं, हमें अब अपने मिंबरों पर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं को बुलंद करना। और हमने अपने उलमा वो ऐसे, मुझे याद है अपने शेख की वो बात, हज़रत नाज़े जान रहमतुल्लाह ताला की बात, ये जुमला मैं आपको बताता चलूँ, बड़ा अहम जुमला है। आपने फरमाया बच्चों जब हमारा इम्तिहान हो रहा था ना तो छठी से हमारा दाखिला हुआ वहाँ पे, तो आपने हमें एक जुमला फरमाया, हम 125 लोग थे पहली क्लास से। फरमाने लगे बच्चों, पंजाबी में आपने जुमला बोला और मैं वही उसी तरह बोल रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। थोड़ी बहुत पंजाबी में आप सैकी गति आपकी हमारे लेकर मिलती जुलती है। आपने फरमाया मैं वो मौलवी सैयद मोहम्मद फराज शाह मशहदी कादरी दामद बरकातुहुल कुद्सिया और इंतहाई काबिल एहतराम मुसलमान भाई और वीर भाइयों, आज की ये तकरीब बुनियादी तौर पर ईसाले सवाब के हवाले से है। मैंने कुरान मुबारक से एक आयत और एक हदीस पाक पढ़ी है। अल्लाह के नबी का फरमान, रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। फरमाया वो लोग जो हमारी राह में निकलने की कोशिश करते हैं, फरमाया हम उनके लिए एक नई कई रास्ते खोल दिया गया। अब सामने ये बात तो आ गई कि जो अल्लाह की राह में चलता है अल्लाह उसके लिए अपने रास्ते खोल देता है। अब मौला हमें यह भी बता दे कि तेरा रास्ता कौन सा है, कौन सा तेरा रास्ता है, जिस रास्ते पे चले तो वो रास्ता हमें तेरी जान तक पहुंचा दे। क्योंकि अगर तारीख इंसानियत को देखा जाए, तारीख इस्लाम को देखा जाए, हर जमाने में हर दौर में दोनों तरफ दावे ये थे कि हम भी अल्लाह के रास्ते पे हैं, दूसरा करो कहता था हम भी अल्लाह के रास्ते पे हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ी तारीख है जो करबला में रकम हुई, वहां भी क्या था, वहां भी यही था कि एक तरफ यजीद था, वो भी कहता था मैं हक पे हूं, दूसरा रास्ता हुसैन का था, वो भी कहते थे मैं हक पे हूं। अब जानने वाले ये जानना चाहते थे कि अजान उधर भी है, अजान इधर भी पढ़ी जा रही है, नमाजें वहां भी हैं, नमाजें इधर भी हो रही हैं, जनाब वहां पर हज इधर भी थे, हज इधर भी थे। अब कैसे फैसला किया जाए कि कौन सा रास्ता हक का रास्ता है? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। फरमाया नमाज तुम्हें नहीं बता पाएगी कि ये हक पे है या ये हक पे है। नमाजें भी दोनों तरफ थी, अज़ानें भी दोनों तरफ थी, हजें भी दोनों तरफ थी, ज़कातें भी दोनों तरफ थी। तो फिर कैसे फैसला हुआ? हुसैन हक पे था, यजीद बातिल पे था। रब ने फरमाया देख लो, जहां तुम्हें सब्र नजर आएगा वहां तुम्हें हक नजर आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन सिरते ताज शफात लायके नबियां दे सरदार आए, सिर ते ताज शफात लायके नबियां दे सरदार आए।
अनवर शाह अज बख्शिया जाना क्योंकि गुनाहगारां ते गम खारा है। मिलके सारे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन ते महशर विच जे पूछया रब कि 10 शहजाद की लेना है आखांगा मैं आले नबी दे कदमां दे विच रहना है। सय्यदिना मुहम्मद महबूब मुहम्मद अरबी दे रुख सारे दिया क्या बातां ने खुद रब सोइए फरमांदा है कि मेरे यार दिया आप क्या बातां ने महबूब मुहम्मद अरबी दे। हुजूर तो अच्छे रहे हुए मेरे दे शेर तवज्जो नाल कि छड़ नूर बशर दे छेड़े नू ओ कदी तक ज़हरा दे वेड़े नू कि छड़ नूर बशर दे छेड़े नू कदी तक सैयदा दे वेड़े नू के बच्चियां तो लैके आका ताईं के बच्चियां तो लैके आका ताईं घर बार दिया क्या बातां ने महबूब मुहम्मद अरबी दे। और अबू बकर उमर उस्मान अली मशहूर ने जग ते ठेर सखी जा पूछे ले सारी धरती तो कि हर यार दिया क्या बातां ने। आखिरी के तवज्जो वाला शेर कि ताबिश आमाल तुली गए हैं तो दे हुक्म सुनी गए हैं तू आगे